أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بھائیو، دوستو، بزرگوں، قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل ہوا. اللہ پاک نے اس کتاب کو سب کتابوں پہ فوقیت عطا فرمائی. دنیا میں جتنی کتابیں ہیں، قرآن مجید سردار کتاب ہے. ان تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ و بالا کتاب قرآن مجید ہے. آج قرآن کریم کو تقریباً 1454 برس اس کی ابتدا کے ہو چکے ہیں. تقریباً 22.5 سال کے دوران اللہ پاک نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا. حالات کے مطابق جیسے جیسے حالات بدلتے گئے، اللہ کے فرامین لوگوں کے سامنے آتے گئے. یہ کتاب ایک جامع کتاب ہے. ایسا لائحہ عمل ہے جس نے دلوں کی کھیتیوں کو آباد کر دیا. یہ قرآن ایک کامل کتاب ہے. نہ اس کے نازل ہونے میں اور نہ اس کے احکام میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے. اللہ کریم نے اسے ایک مقدس رات میں نازل فرمایا. پہلے لوح محفوظ میں جو اللہ کے پاس ہے، آسمانوں پہ اس کا کسی کو علم نہیں، حتیٰ کہ انبیاء اور فرشتوں کو بھی نہیں. جب وہاں اتر جاتا ہے پھر مقرب فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے. عالم الغیب صرف اللہ کی ذات. شریعت سب سے پہلے صرف اللہ کو پتہ تھی. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں تھا کہ مجھ پہ قرآن نازل ہوگا. 40 برس تک آپ ان پڑھ تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے، نہ لکھ سکتے تھے.
نہ پھر اس کے بعد کبھی کسی کتاب پہ دیکھ کے پڑھ سکے نہ کسی پہ لکھ سکے۔ آپ کو بھی علم نہیں تھا کہ مجھ پہ یہ کتاب نازل ہوگی۔ ایک رات غار حرا میں یا ایک دن آپ موجود تھے 40 برس کی پوری عمر میں۔ قرآن کریم کے آنے سے 6 ماہ پہلے سچے خواب آتے تھے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جو رات کو دیکھتے اگلے دن ہو جاتا، جو رات کو دیکھتے اگلے دن واقع ہو جاتا۔ پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے۔ اس رمضان میں جو یہ مہینہ ہے، اس رمضان میں آپ کی پیدائش کے 40 سال بعد جب آپ ایک پختہ عمر کے ہو گئے، اس غار میں جایا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اچانک اور پھر یہ یاد رہے کہ نبوت سے بھی پہلے آپ نے کبھی کسی بت کے آستانے پہ نہیں گئے تھے۔ حالانکہ خانہ کعبہ میں جو 360 بت تھے، ان میں 2 بت، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت ابراہیم علیہم السلام کا ان کا تھا، لیکن آپ نے کبھی ان پیغمبروں کے نام پہ بھی کبھی کوئی نظر نیاز نہیں دی تھی۔ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ دنیا جہان کے جتنے پیر و مرشد ہیں، ان کو تمام کو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کے پاؤں کی خاک پہ قربان کیا جا سکتا ہے۔ آج ان کے ناموں کی نظر و نیاز دی جاتی ہے، اور نظر و نیاز تو پیغمبروں کے ناموں کی جائز نہیں ہے، چہ جائے کہ دنیا کے نیک انسانوں کے ناموں پہ دی جائے۔ آپ وہاں پھر یہ قرآن نازل ہوا، اچانک فرشتہ آیا، جیسے کہتے ہیں جپھا ڈال لیا، 3 مرتبہ دبایا، پھر یہ قرآن کریم نازل ہوا۔ پڑھیے، فرمایا میں جانتا نہیں۔ اقرا، پڑھیے، فرمایا ما انا بقارئ، 3 مرتبہ فرمایا، پھر خود پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ قرآن کریم لاجواب کتاب، لازوال کتاب، اس کے علوم بے شمار، بے حد و حساب۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، جہاں دنیا کے علوم ختم ہوتے ہیں وہاں یہ جو کتاب ہے اس کا علم شروع ہوتا ہے۔ یہ عقلوں سے اوپر ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر دین کی بنیاد عقل پہ ہوتی، پھر جب مسح کرتے ہیں تو پاؤں کے نیچے سے کرنا چاہیے، کیونکہ نیچے والا حصہ لگتا ہے۔ دین میں قیاس اور عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یاد رکھیے۔ عقل سے اللہ کی پہچان ضرور ہوتی ہے، لیکن عقل سے دین نہیں بنتا۔ دین ہمیشہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن یہ لوگوں کی سوچوں سے بھی اوپر ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو ان پڑھ ہو، امی ہو، نہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا، نہ اس کا کوئی استاد، نہ کسی وہ زبان کے ماہر کے پاس بیٹھے، نہ کسی سے تعلیم حاصل کرے، اس کے 2 استاد ہیں، یا جبریل ہیں یا اللہ رب کریم ہے۔ یہ 2 استاد تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کبھی آپ کو وحی اترتی تو آپ پہ غنودگی طاری ہو جاتی، جیسے بے ہوش ہو جاتا ہے آدمی۔ وحی کی بہت ساری قسمیں، ان میں سے ایک قسم بھی ہے قرآن کے علوم کی سب سے پہلی طے کیا ہے، وہ ہے وحی۔ وحی کا معنی کیا ہے؟ عربی کا لفظ جس کا معنی ہے اتنا تیز اشارہ کہ کرنے والے کو پتا ہو اور جس کے ساتھ جس کو کیا گیا ہے اس کو پتا ہو، بس اس کو کہتے ہیں وحی۔ تو آپ پہ وحی اترتی، کبھی آپ بیٹھے بیٹھے جیسے غنودگی طاری ہوتی ہے آدمی پہ، جیسے غشی طاری ہوتی ہے، آپ کو پسینہ آ جاتا ہے، دنیا سے لا تعلق ہو جاتا۔ کبھی آپ پہ وحی آتی تو آپ پہ اتنی بوجھل ہوتی، فرمایا جیسے صاف پتھر پہ کوئی زنجیر کھینچ رہا ہے۔ کبھی وحی آتی جیسے مکھیاں بن بناتی ہیں، مکھیاں آواز پیدا کرتی ہیں،
کبھی آپ کے سامنے فرشتہ انسانی صورت میں آتا، کبھی آپ کے دل میں الہام ہوتا، توفیق ہوتی. آپ شروع میں قرآن کو پڑھتے تھے، جب نازل ہوتا تو تیز تیز پڑھنے کی کوشش کرتے جیسے فرشتہ پڑھتا تھا. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ و قرآنہ. اے پیغمبر اپنی زبان کو نہ ہلائیے تیزی کے ساتھ، یہ ہمارے ذمے ہے آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور لوگوں تک پہنچا دینا. ہم آپ کو بھولنے نہ دیں گے. سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ. اے پیغمبر کائنات چاہے بھی تو تیرے سینے سے قرآن کو حذف نہیں کر سکتی. تیرے سینے سے کیا، تیرے آنے والی امت کے کروڑوں حافظ ہوں گے، چھوٹی عمر سے اپنے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کریں گے. اور دنیا ختم ہو سکتی ہے، قرآن کریم کے حفاظ ختم نہیں ہو سکتے. یہ کتنا اعجاز ہے اس قرآن کا، علم کی انتہا ہے. دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے جس کا کوئی مکمل حافظ ہو. ایک ایک زبر، ایک ایک شد مد، ایک ایک غنہ، ایک ایک لفظ اور ایک ایک قطرے کا محتاج. ہر چیز اگر زبر ہو گئی، زبر سے زیر ہو گئی، مطلب غلط. 100 بتانے والے ہوتے ہیں جب کوئی آدمی غلط پڑھتا ہے. اور وہ قرآن کریم جو حضرت عثمان نے جسے محفوظ کیا تھا وہ آج بھی ترکی میں موجود ہے. یہ قرآن کریم جو یہاں موجود ہے، ان دونوں کا موازنہ کیجئے، ایک حرف بھی کی بھی کمی بیشی نہیں ہوگی. حالانکہ وہ جو قرآن ہے اس قرآن پہ نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ نکات، نکتے نہیں ہیں. یہ نکتے زبر زیر جو ہیں یہ حجاج بن یوسف کے دور میں آ کے لگے تھے. تو یہ قرآن کے علم کی انتہا ہے کہ قرآن یہ آج کی عقل کیا سمجھتی ہے کہ جی قرآن پرانے علوم کا مرکب ہے. نہیں، قرآن پرانے بھی اور نئے علوم کا مرکب ہے. جب تک یہ کائنات ہے تو اس وقت تک یہ قرآن ہے. بلکہ جب قیامت آ جائے گی یہ قرآن سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے حضور کہ اللہ جی اس نے مجھے پڑھا، اسے بخش دیجئے. یہ سورہ ملک جو ہے، جب میں قبر میں ہوں گا اگر میں اس کا عامل ہوں، پڑھتا ہوں، تو جیسے یہ مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے لیتی ہے، یہ سورہ ملک اپنے پڑھنے والوں کو ایسے ڈانپ لے گی قبر کا عذاب نہیں ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، 2 چیزیں بندے کی سفارش کریں گی، ایک قرآن اور ایک روزہ. قرآن سفارش کرے گا کہ اللہ جی یا مجھے اپنے قرآن یا مجھے اپنی کتاب سے ہٹا لے جو مجھے تو نے دیا ہے اعجاز، مجھے اعزاز دیا ہے، مجھے فخر بخشا ہے، یا پھر اس پڑھنے والے کو یا اللہ بخش دے. فرمایا اس قرآن کی برکت سے اسے بخشش ہو جائے گی. دراصل ہم قرآن نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہیں تو صرف حروف. وہ صحابہ کرام جن کی زندگیاں بدلی تھیں انہوں نے حروف اور معانی دونوں کا علم حاصل کیا تھا، اپنے سینے میں بٹھایا تھا. یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. انہوں نے ایسے ہی مارے نہیں کھائی تھی، ایسے ان کے ایمان پختہ نہیں ہو گئے تھے. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ دن میں وہ اپنے کام کرتے تھے، اذا کان اللیل کانوا رہبانا، جب رات ہو جاتی تو دنیا سے بے نیاز ہو جاتے، اللہ کی بارگاہ میں آتے اور روتے روتے راتیں گزر جاتی. اے کاش میری اور آپ کی زندگی ایسی ہو، کوئی ایک رات ایسی میسر آ جائے جس میں ہم نے اللہ کے ہاں اپنے آنسو بہائے ہوں، قرآن پڑھ کے دل نرم ہوا ہو، رکوع کی حالت میں اللہ کو یاد کرتے پھرے، رکوع سے اٹھ کے قیام میں اللہ اکبر. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں، ان کی حالت کیا تھی اس رمضان میں کہ اس قرآن کو پے در پے پڑھتے، اس قرآن کی تلاوت کرتے. اللہ اکبر. اور اس قرآن کی سب سے پہلی جو سیڑھی ہے وہ جو وحی جسے کہا جاتا ہے، اس وحی کے معنی سمجھ لیے جائیں تو آدمی کی زندگی ہی پلٹ جائے، اپنے اللہ کی طرف آ جائے.
کہ یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، یہ اس امی ان پڑھ کو اللہ نے عطا کیا، نہ کوئی استاد نہ کوئی بتانے والا۔ اللہ اکبر۔ ہاں تاجر تھے، ایماندار تھے، امانت دار تھے، ایمان والے تھے، سچے تھے، خوبصورت تھے۔ اس قرآن کریم کے اعجاز نے ان کو محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جب اترا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا بوجھ، فرمایا پھر میں گھر آیا، میں نے کہا زملونی دسرونی، مجھے چادر کے ساتھ اوڑھ دو، کمبل مجھے دے دو۔ جیسے بخار ہوتا ہے، کپ کپی داری ہوتی ہے، اور اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو ٹمپریچر اکثر رہتا ہے، ان کو بخار اکثر رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کا اعجاز ہے۔ یہ قرآن بڑی بھاری کتاب ہے۔ اس قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اگر یہ امانت، یہ قرآن، سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا اس قرآن کی ذمہ داری، اس دین اور اس شریعت کی، وہ پہاڑوں نے انکار کر دیا۔ اس کو اٹھایا ہے تو قرآن نے اٹھایا، انسان نے اٹھایا۔ انسان کون ہے؟ جو اسے سوچ سمجھ کے پڑھے۔ سر دھنتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، مطلب سمجھ نہیں آتا، زندگی گزر گئی نماز پڑھتے ہوئے، قرات کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، مطلب سمجھ نہ آیا، اسی حالت میں موت ہو گئی۔ لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ سے بیگانے لوگ ہوتے ہیں، ایمان والوں کے علاوہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن سن کے سبحان اللہ گر پڑتے ہیں؟ نہیں، ایمان والے اندھا دھند اس پہ گرتے نہیں ہیں، مطلب کو سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام رسول اللہ کی مجلس میں ہوتے، سر جھکا ہوتا جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اس کا روم ہے کہ ایک بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اسے دنیا کا کوئی خیال نہیں ہوتا، اور جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے اس کے علوم جیسے جیسے ذہن میں آتے ہیں بندہ حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ لفظ اللہ جو ہے اس کے دو معنی ہیں۔ نمبر ایک معبود، جس کو پوجا جائے۔ نمبر دو ایسی ذات جس کے بارے میں کائنات حیران ہو۔ کائنات حیران ہے، وہ اتنا بڑا بادشاہ دنیا کو چلا رہا ہے، ہر ایک کو روزی روٹی وہ مہیا کر رہا ہے، اور اس قرآن، اس اللہ کے اس حیران کرنے والی ذات کی اتاری ہوئی کتاب بھی ایسی ہے جس کے بارے میں کائنات حیران۔ آپ سائنس اس کا چیپٹر پڑھنا چاہتے ہیں، سورہ یاسین کھول لیں، آیۃ لہم انا حملناہم فی الفلک المشحون، آیۃ لہم اللیل نسلک منہ النہار۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو سائنس کے لیے چیپٹر کے طور پہ رکھ دیا۔ آیۃ اللہم، آیۃ اللہم، آیۃ اللہم الارض، آیۃ اللہم اللیل، آیۃ اللہم۔ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ یاسین میں لوگوں کو نشانی بتاتا۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے میرے اور آپ کی کہ اس کو کیسے حاصل کرنا ہے، اس قرآن کے علم کو کیسے لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پھر میڈیکل کا بھی شعبہ بتاتا ہے، اذا مرضت فہو یشفین۔ فرمایا سیرو فی الارض، دنیا میں چلو پھرو، جڑی بوٹیاں اکٹھی کرو، علاج کرو، میڈیکل کی تعلیم حاصل کرو، پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کریم 6 گروہوں کے بارے میں بتاتا ہے، 6 گروہ۔ سورہ حج آیت نمبر 17، سورہ حج کی آیت نمبر 17، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ۔ یہ 5 گروہ، اور چھٹا گروہ کیا ہے؟ وہ گروہ ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ چھٹا گروہ منافقین کا، پہلا گروہ ایمان والے۔ قرآن کا اعجاز دیکھیے، اس نے زندگی میں آنے والے سارے فرقوں کو گھیر لیا، زندگی میں آنے والے سارے مسلکوں کو اپنے اندر سمو لیا۔
6 گروہوں کا تذکرہ کیا. اللہ اکبر. مومن، یہودی، صابی کہتے ہیں بے دین لوگ جن کا کوئی دین نہ ہو، نصارہ، عیسائی، مجوس، آگ کے پجاری، آگ کے پوجا کرنے والے، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں. اور نمبر 6 منافقین، چہرے پہ کچھ ہوتا ہے دل میں کچھ ہوتا ہے، باطن اور ہے ظاہر اور. اللہ اکبر. ان سب میں سے سب سے نچلا درجہ منافقین کا. اللہ نے فرمایا ان کے درمیان میں فیصلہ کروں گا قیامت کو، صرف ایک گروہ ہوگا جو کامیاب ہوگا، وہ گروہ مومنین کا ہے، اللہ والوں کا ہے، وہ گروہ ہی کامیاب ہونے والا. اولئک هم المفلحون اولئک هم المتقون. یہی فلاح پانے والے، یہی تقوی پرہیزگاری کرنے والے. لہم جنات تجری من تحتها الانہار. ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں. دنیا میں یہ جتنی نہریں ہیں، یہ نہریں چلتی ہیں زمین کھود کے بنائی جاتی ہیں. جنت کی نہریں وہ کھود کے نہیں، وہ کستوری کے اوپر شہد کی نہر، شربت کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر. ایسی ایسی اللہ کی نعمتیں وہ مومنین کے لیے جو اس کا علم حاصل کرتے. اس کا علم حاصل کون کرتے ہیں؟ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. دنیا میں غور و فکر کرتے ہیں علوم کے بارے میں، اور اسی قرآن کو پڑھ کے ان عربیوں نے، ان ان پڑھوں نے آدھی دنیا پہ حکومت کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اٹھاتا ہے، ان کو مقام دیتا ہے، احترام، اور بہت سی قوموں کو اللہ رسوا کر دیتا ہے. 300 سال ہو گئے مسلمانوں کو مارے کھاتے ہوئے. وجہ کیا ہے؟ فرقوں پہ پڑے ہوئے. اس کتاب کریم کا علم چھوڑ دیا، یا سمجھ لیا کہ رسموں کا نام ہے. مرگ کی رسمیں کر لو جی، تیجا کر لو جی، ساتہ کر لو جی، 40واں کر لو، اور جس کی جان نہ نکلتی ہو سورہ یاسین پڑھ لو. اور زندوں کو مارنے کے لیے اس قرآن کو پڑھ لیا. یہ قرآن تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور اس قرآن کے پڑھنے سے دل زندہ ہوتے ہیں. اس قرآن کے پڑھنے سے کفر سے آدمی روشنی میں آتا ہے. ہم نے اس کو زندوں کے لیے مارنے کا سبب بنا لیا. زندگی میں کرپشن کی، زندگی میں حسد کیا، چغلی کی، غیبت کی، حرام مال کمایا، پھر جان آسانی سے نہیں نکلے گی. پھر یاسین پڑھنے سے مسئلے نہیں حل ہوں گے. پھر بعد میں ختم قرآن کروانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اللہ نے معیار قرار دیا ہے اس پہ عمل کرنا. آج بھی موقع ہے اس قرآن کریم کے علوم کو سمجھ پہ ان پہ چلا جائے اور ان پہ عمل کیا جائے. اللہ اکبر. آج جتنی پریشانیاں کیا وجہ ہے کہ یہ قرآن گھر میں نہیں ہے، اس قرآن کا علم نہیں ہے. بچوں کو سکھایا ہی نہیں کہ قرآن کیسے پڑھنا ہے. بچوں کو بتایا نہیں بیٹا فلاں بیماری کے لیے یہ صورت. اللہ کی قسم ہے دنیا کی ہر چیز فیل ہو سکتی ہے، نہ اللہ کا علم فیل ہو سکتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فیل ہو سکتی. آج یہ جو وبا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی علاج فرمایا. یہ قرآن بھی حل بتاتا ہے. سورہ الفاتحہ سب سے پہلی سورت اور آخری 3 سورتیں جو قرآن کی ہیں، 112، 13، 14، جنہیں کل آخری کہا جاتا تینوں، ان کا آپ ورد کریں، دنیا جہان کی کوئی بیماری آپ کے پاس نہ رہے. لیکن آپ کا ضمیر بولے. جب یہ پڑھ رہے ہوں تو ضمیر بول کے، اس کے الفاظ کو سمجھ کے، اس کے علم کو حاصل کر کے وہ ذرا پڑھیں، آپ کی کیفیت ویسی ہو جائے جیسے صحابہ کرام کی کیفیت تھی رضوان اللہ علیہ. میرے بھائی رمضان آیا ہے،
گزر جائے گا، شاید اگلا آئے ہمیں موقع نہ ملے۔ اور کتنے میرے بھائی جو پچھلے رمضان میں تھے آج نہیں ہیں، وہ آج قبروں میں پڑے ہیں، ہو سکتا ہے کل ہم قبروں میں ہوں اور ہمارے پچھلے ہماری برائیاں کر رہے ہیں۔ آج موقع ہے۔ اور آخری حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے متعلق حدیث، آپ مسجد طیبہ میں داخل ہوئے ہیں، آج وہ مسجد بھی بند ہے، آج مسجد حرام بھی بند ہے، آج مسجدوں میں ویرانیاں ہیں، مساجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان مسجدوں کو آباد کر دے۔ وہ جہاں روضہ رسول پہ لوگ سلام کیا کرتے تھے ویران پڑا ہے، شاید اللہ بھی ناراض ہے، اس کا رسول بھی ناراض۔ اللہ پاک، اور ہمارے جیسوں کے ساتھ یہی ہونا تھا، ہماری قسمت میں یہ لکھا تھا۔ ہم اس دور میں ہیں، نہ کوئی جنگ ہے نہ کچھ اور، ایک وائرس کی وجہ سے اس محترم جگہ پہ نہیں جا سکتے جہاں سے لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کا حجرہ مسجد کے بائیں طرف تھا، بائیں طرف جیسے یہ ایسے حجرے بنے ہوئے تھے آپ کی بیویوں کے، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے گھر سارے، وہ جو آج روضہ رسول ہے اس میں سارے امہات المومنین، حضرت فاطمہ کا گھر اس میں۔ آپ وہاں سے نکلے، مسجد میں آئے اور آپ نے پھر سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین فرمائی، دوسری سیڑھی پہ آمین فرمائی، تیسری سیڑھی پہ آمین۔ صحابہ نے تعجب کیا، ان میں فرمایا آج آپ نے آمین کہی 3 مرتبہ، اس سے پہلے نہیں کہی۔ فرمایا میں جب ممبر پہ چڑھ رہا تھا تو جبریل علیہ السلام دعائیں کر رہے تھے، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اے اللہ وہ ذلیل و رسوا ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے رب کو راضی کر کے اس کی جنت حاصل نہ کی۔ تو رمضان میں سب سے بڑا تعلق وہ ہے اس قرآن کریم کا۔ یہ قرآن کریم، اس کو پڑھیے، اس کا علم حاصل کیجیے، آپ کی آخرت بھی آپ کی دنیا بھی انشاءاللہ۔ جو بندہ اس قرآن کو اپنے لیے سمجھتا ہے کہ میرے لیے سب کچھ یہی ہے، ہو سکتا ہے اس کی موت جب آئے تو اس کی زبان پہ کوئی نہ کوئی صورت ہو۔